الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى یقیناً وہ شخص بھلا پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز کی پابندی کی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ کی عبادت کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر دیا اور جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کر دیا۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے جن لوگوں کے حصے میں بھی یہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی خیر و برکت سے محروم رہا، لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم رہا، راتوں کے قیام اور دن کو روزہ رکھنے سے محروم رہا، وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ اور جو ان چیزوں کا اہتمام کرتا رہا وہ نہایت خوش نصیب ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز منبر پر چڑھنے لگے تو پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر آپ نے جو کچھ ارشاد فرمانا تھا صحابہ کرام کے سامنے وہی ارشاد فرمایا۔ جب آپ منبر سے نیچے اتر آئے تو چونکہ صحابہ کرام کے نزدیک ایک نئی چیز تھی، اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی منبر پر چڑھتے ہوئے اس طرح آمین 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 نہیں کہا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ سے نہیں سنا۔
یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہا بعودا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ وہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، کہ جس نے رمضان المبارک اپنی زندگی میں پایا لیکن اس میں اس نے اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان مہیا نہیں کیا۔ جبریل امین نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ اس دعا کو قبول فرما دے۔ تو جبریل امین نے جس شخص کے لیے یہ بد دعا کی کہ رمضان مبارک پایا لیکن اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کروا سکا، تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ بد دعا جبریل امین نے کی اور میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا بعودا من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، محروم رہے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا لیکن اس نے آپ پر درود نہیں پڑا، تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعودا من ادرک والدیہ الکبر عندہ او احدہما ولم یدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا لیکن اس شخص نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا سکا، ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنا سکا کہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے اور جنت کا مستحق قرار پائے۔ تو یہ تین افراد آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بدقسمت ہیں کہ جن کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو ان کی بدبختی میں اور ہما نصیبی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کی مبارک ساتوں میں ہم نے جو کچھ حاصل کیا تھا اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہوا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کر لی اور اپنے عمل و کردار کی بھی اصلاح کر لی۔
اس کے عمل و کردار میں اگر کچھ خامیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، تو وہ اس نے دور کر لی، اپنا تزکیہ کر لیا۔ ذرا وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ سے تائب ہو گیا۔ دکاندار دکان پہ بیٹھ کے گاہکوں کو دھوکہ دیتا تھا، اس سے باز آئے۔ اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا تھا، اس سے باز آ گیا۔ یہ ہے تزکیہ، کہ انسان کے اندر جو خرابیاں کوتاہیاں ہو وہ اس کو محسوس کر کے اس کو دور کرے، اس کا ازالہ کرے اور اس کی جگہ اچھی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ تربیت کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں کئی چیزیں ہمیں بتلائی گئی کہ روزہ رکھو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کیا تو اس کا تو اللہ تعالیٰ کیا روزہ ہی نہیں ہے، وہ تو بھوکا پیاسا ہے، روزہ دار نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو روزے کی حالت میں ہمیں بتلائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی انسان ان پر عمل کرے۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک کے گزرتے ہی ہم مسجدوں سے بھی تعلق توڑ لیں، اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق توڑ لیں، اللہ کے رسول سے بھی تعلق توڑ لیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو سارا دن سود کاٹتی ہے اور شام کو وہ کاتا ہوا سود ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ یعنی سارے دن کی محنت کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے ضائع کر لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مثال دے کر فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح مت ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اصلاح کرنے کا، تو عمل و کردار کی جو اصلاح تم نے کی اس مہینے میں، اس کی تم حفاظت کرو۔ اس طرح ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صحت عطا فرمائی ہے، جو بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے، تو اب ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے جن سے وہ بیماری دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اب تم نے فلاں چیزیں استعمال نہیں کرنی تاکہ تمہیں جو یہ صحت حاصل ہوئی ہے، تمہیں جو یہ شفا حاصل ہوئی ہے، یہ پھر دوبارہ برباد نہ ہو جائے اور دوبارہ بیمار نہ ہو جائے۔ تو صحت یابی کے بعد پرہیز نہایت ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے وہ دوبارہ اسے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہماری اس قوم کا ہے کہ رمضان مبارک کے گزرتے ہی اپنا تعلق مجلسوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے، ہر چیز سے توڑ لیتے ہیں، اور جو تھوڑی بہت اصلاح رمضان مبارک میں ہوئی ہوتی ہے وہ سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ کہ ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو تو صحت مند ہے، توبہ کر لینا، توبہ کا بڑا موقع ہے۔ یہ شیطانی مغالطہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ تو توبہ اور استغفار کے معاملے میں اور اپنے عمل و کردار کی اصلاح کے معاملے میں تاخیر کرنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اس کے دو بڑے خطرات میں سے کوئی ایک خطرہ ضرور انسان کو حاصل ہوتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سَقُلَتْ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا کام ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، تو دل میں جو سیاہ نقطہ پڑا ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کا دل پہلے کی طرح بالکل صاف اور بے غبار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کو دوبارہ کرتا ہے، حتیٰ کہ کرتا ہی رہتا ہے، تو جو وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کے دل میں جو سیاہ نقطہ پہلی مرتبہ گناہ کرنے سے پڑا تھا وہ پھیلتا جاتا ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ران کا مطلب ہے کہ دل میں زنگ، سیاہ زنگ پڑ جاتا ہے، جیسا لوہے میں زنگ پڑ جاتا ہے نا، لوہا تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ دلوں میں زنگ پڑ جانا کو ران کہتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو توبہ نہ کرنے کا یا تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر وہ سیاہی چھا جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل پر گناہوں کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوگا، توبہ استغفار کی طرف اس کا رجحان ہی نہیں ہوگا۔ یا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ وہ اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، اچانک کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کو توبہ اور اصلاح کا وہ وقت ہی میسر نہیں آتا۔ تو توبہ میں تاخیر کرنے سے ان دو خطروں میں سے ایک خطرہ انسان کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کوئی بھی حاصل ہو وہ انسان کی توبہ ہو۔ اس لیے توبہ میں تاخیر قطعاً نہیں کرنی چاہیے، اور اگر انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام کر رہا ہے، اس سے فوراً تائب ہو جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب جیسے یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ اچھے صحت مند آدمی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے آپ تمام حضرات دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کریں، دیگر تدابیر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ سورۃ پڑھیں آپ 7 مرتبہ، جتنا مرتبہ پڑھ سکیں، شام کو بھی پڑھیں۔ اس طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھیں۔ یہ مختصر دعائیں، کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، یہ مختصر دعائیں بڑی جامع ہیں اور بڑی حکمت والی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں بھی کرتے رہیں، اور یہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ مسجدوں سے تعلق مت توڑیں کہ مسجدوں میں مت جاؤ، کرونا پھیل جائے گا، کرونے کے شکار ہو جاؤ گے۔ مسجد تو اللہ کے رحمت کے گھر ہیں، اور جب مسجد میں انسان داخل ہوتا ہے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم دعا پڑھو مسجد میں داخل ہوتے ہو۔ اللہم اغفر لی
ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ جب انسان مسجد کے اندر داخل ہو کے یہ دعا پڑھتا ہے تو کتنی جامع دعا ہے، یہ مخصوص چیزیں ہیں، یہ دعائیں آپ یاد کریں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھیں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو دعا پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، ان کا اہتمام کریں۔ مسجدوں سے تعلق توڑنے کی بجائے مسجدوں سے تعلق قائم رکھیں اور یہ دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا قائم رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس لمحے موت آ جائے، اس لیے مسجد سے تعلق توڑنے کی بجائے مسجد سے اپنا تعلق برقرار رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔